السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہو زیڈ فور یو اسٹوڈیو۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصی حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے جو تاریخی اور مذہبی حقائق سے ثابت ہے، مگر یہ جس جگہ پر تعمیر کی گئی یہود کے موقف کے مطابق اس جگہ پر پہلے سلیمانی ہیکل تھی۔ مسلمانوں کے یروشلم شہر پر قبضے کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ حالانکہ قرآن میں سفر معراج کے باب میں اس مسجد کا ذکر ہے، گویا یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعث سے بھی پہلے موجود تھی۔ متعدد روایات کے مطابق خانہ کعبہ کے بعد دوسری عبادت گاہ مسجد الاقصی تعمیر ہوئی تھی۔ مسجد کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے اور ہر نبی کو عبادت کے لیے مسجد کی ضرورت تھی۔ یہاں تک درست ہے کہ موجودہ دور میں اس مسجد کی معروف نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق اس مسجد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کیا تھا، لیکن اسے ہیکل سلیمانی قرار دینا تاریخی اعتبار سے غلط ہے۔ ہیکل کا لفظ رہائش گاہ، محل یا دربار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گمان غالب ہے کہ نبی اللہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی رہائش کا حجرہ بھی مسجد میں ہی بنا رکھا تھا اور اپنے اجتماع بھی مسجد میں ہی کرتے تھے۔ اس لحاظ سے اس مسجد کو ہیکل سلیمانی یعنی سلیمان علیہ السلام کا محل یا دربار کے نام سے منسوب کر دیا گیا ہو۔ حالانکہ یہ مسجد فی الواقع زمین پر دوسری تعمیر ہونے والی مسجد ہے۔ تمام مسلمان اسے مسجد الاقصی کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 2000 میں مسجد الاقصی کے آغاز کے بعد یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کا سفر پر روان ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں سورہ اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان لفظوں میں کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد الاقصی لے گئے، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس حدیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد الحرام، مسجد الاقصی اور مسجد نبوی شامل ہے۔ البتہ کئی روایات کے مطابق ان 3 مساجد کے علاوہ مسجد کوف بھی بفضیلت ترین مسجد میں شامل ہے۔ حضرت ابو ذر علیہ السلام سے حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام بیت اللہ۔ تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مسجد الاقصی۔ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا 40 سال۔ پھر جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو کیونکہ اسی میں فضیلت ہے۔ مسجد الاقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور معراج میں نماز کی فرضیت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد الاقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہر سے روانگی کے وقت صحرا اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنی ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ مسجد الاقصی سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد الاقصی کہلانے لگی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ کرام نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کے خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ مسجد اقصی کا بانی حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانا جاتا ہے۔
اور اس کی تجدید حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد الاقصی کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی ترمیم اور آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلے صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کا استعمال ہوئی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں فتح بالمقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ 21 اگست 1969 عیسوی کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپٹ میں رہی اور جنوبی مشرق کی جانب عین قبلے کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود منبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی اور ہر جنگ کے دوران وہ اس منبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کرے۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب و غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی اور سانے کے تقریباً ایک ہفتے بعد اسلامی ممالک میں موثر عالم اسلامی OIC قائم کر دی۔ تاہم 1973 میں پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے دوسرے اجلاس کے بعد سے 56 اسلامی ممالک کی یہ تنظیم غیر فعال ہو گئی۔ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوئی تھی یہاں۔ تو یہ تھی مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کی مکمل کہانی۔ ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے Z4U اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔